فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، اس کا سبق نمبر 18 ہے۔ آج کے سیشن میں اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے 129 تک پڑھ کر اس سورت کو مکمل کریں گے، اور اسی طرح سورۃ یونس کی ہم ابتدا کریں گے جس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک آیات کو پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور سورۃ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ تو آپ نے ان دونوں صورتوں کے موضوعات، یعنی ابھی ماشاءاللہ آپ نے غالباً 3 سیشن میں تفصیل سے سورۃ توبہ اور اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر کو سنا۔ آج جب آپ سورۃ یونس کی ابتدا کریں گے تو قرآن مجید کے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو مکی اور مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں، ان کے جو ٹاپکس ہیں، ان کا فرق وہ اچھی طرح سے جانتا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ مضامین کے اعتبار سے موضوعات ٹاپکس کے مطابق یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بڑی گہرائی سے جائزہ لینا ہے۔ تو چلیے اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ التوبہ کو مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کا آخری پیج ہے، صفحہ نمبر 207 ہے قرآن مجید کا، پارہ نمبر 11 ہے، اور اس صفحہ پر آیات 123 سے لے کر 129 تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ کل بھی منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر گزرا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو پختہ ایمان والے تھے یا ایمان والے تھے ان کی نشانیاں بھی اللہ رب العزت نے بیان کی، 9 صفات بھی کل ان کی گزری تھیں، آپ کے علم میں ہے۔ تو آج وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے نزول کے بارے میں چند چیزیں بتائی گئیں۔ تو چلیے ہم سورۃ التوبہ کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے جو یلونکم، تمہارے قریب ہیں، ان لوگوں سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، مطلب وہ کفار جو تمہارے قریب ہیں تم ان سے ابتدا کرو، من الکفاری، کفار میں سے، یہ پہلا حکم دیا گیا۔ دوسرا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، دیکھیں فعل مضارع ہے، یا اصل میں تھا یجدون، وجد یجدو، یجدون، ٹھیک ہے، نون گر گیا لام کی وجہ سے، یہ لام امر کا ہے، آرڈر کے لیے۔ فعل مضارع سے پہلے جو ایسا لام آتا ہے تو فعل مضارع میں امر کا، آرڈر کا لفظ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلْيَجِدُوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، اور انہیں پانا چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظۃً، سختی، وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جی اب دیکھیے، غور کیجئے، یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، تمام اہل ایمان کو، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ کب کی صورت ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کی صورت ہے، فتح مکہ کے بعد کی صورت ہے، مطلب جب اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک فتح اور ایک نصرت اور ایک قوت عطا کر دی تھی، یہ تب کی صورت ہے۔ اب جزیرہ عرب اور وہ علاقہ یہ حق رکھتا تھا کہ اسے اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یا کفر کرنے والے ہیں ان سے کیا کیا جائے، پاک کیا جائے۔ تو یہ حکم دے دیا گیا کہ جو قریبی کفار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے مطابق عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
قریب کے کفار تھے پہلے ان کے ساتھ کرتے کرتے کرتے، یعنی پھر مکہ کے مشرکین ہیں، دائیں بائیں کے قبائل ہیں، طائف وغیرہ کے، اور حنین کی جنگ ہے، کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے مرحلے کو پہنچتے ہیں، جو کہ رومیوں کے ساتھ ایک جنگ کا اعلان تھا۔ تو پہلے عرب کے اندر اور پھر عرب سے باہر، اور حتیٰ کہ خلفائے راشدین بھی اسی طریقے کے مطابق اس زمین پر دین اسلام کو پھیلاتے رہے۔ اور یاد رکھیے کہ اہل ایمان کے دل میں محبت ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ کفار کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ جو ایک ایمانی محبت ہوتی ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہاں، آپ کفار سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ رحم دلی کریں، آپ ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حتیٰ کہ آپ انہیں فرضی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں یہ ذکر گزرا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یہ سارے احکام ہیں۔ لیکن جو اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے وہ مومنوں کے دلوں میں کس کی ہونی چاہیے؟ صرف مومنوں کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو یہ جو امور ہیں ان کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، تو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہ آج کا پہلا موضوع تھا۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وَإِذَا، اور جب، ما جو بھی، انزلت نازل ہوتی ہے، سورتن کوئی سورت، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، دیکھیں نا، انزلہ سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من یقولو، جو کہتے ہیں، من یہاں جو ہے مطلب منافقین میں سے وہ جو ہیں وہ بعض کیا کہتے ہیں؟ من یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم زادت ہذہ ایمانا، ایکم تم میں سے کون، زادت زیادہ کیا ہو اس کو، ہذہ اس نے، یعنی ہذہ سورہ، اس سورہ نے، ایمانا ایمان کے اندر، تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا؟ مطلب جب منافقین کو پتہ چلتا کہ آج قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوا تو وہ قرآن کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیسے کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے کہ بتاؤ قرآن کے اس حصے نے تمہارے ایمان میں اضافہ کیا یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے حقیقت بتا دی دونوں گروہوں کی، قرآن سن کر جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کی بھی، اور جن کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا وہ اپنی گندگی میں مزید بڑھ جاتے ہیں، ان کی بھی حقیقت بتا دی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس زیادہ کرتی ہے ان کو ایمان میں، مطلب وہ جو صورت ہوتی ہے وہ ان کو ایمان میں زیادہ کرتی ہے، وَهُمْ، اور وہ، يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو اہل ایمان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کے نزول سے، قرآن مجید کے پڑھنے سے، سننے سے، اور وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ یہاں بیماری سے مراد کون سی بیماری ہے؟ مطلب نفاق کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَزَادَتْهُمْ، پس زیادہ کرتی ہے ان کو وہ صورت، یعنی زیادہ کرتی ہے ان کو کس چیز میں زیادہ کرتی ہے؟ رجسن، گندگی میں، الا رجسہم، ان کی گندگی کی طرف، مطلب وہ جس پہلے گمراہی میں ہیں مزید گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، قرآن مجید کا مذاق اڑا کر اور اس کا استہزاء کر کے۔ اللہ نے فرمایا وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ کافرون، اور وہ کفر کرنے والے تھے، مطلب اسی کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑاتے اور مذاق کرتے ہی اسی کفر کے حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ضروری آیت ہے، آیت نمبر 124 125 دونوں آیات تو یاد رکھیں، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان تمام کا یہ ایک اتفاقی موقف ہے کہ جب
قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا اللہ کے بندے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا کم ہونا۔ بعض کیفیات ایسی آتی ہیں کہ انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، بعض کیفیات ایسی آتی ہیں کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت نمبر 124 میں بھی کیا بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو محترم سامعین سامعات، اگر قرآن مجید کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، کسی دینی بیان کو سن کر، اللہ کے دین کی دعوت کو سن کر، کسی بات کی تاثیر سے اگر ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور اگر قرآن بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کسی قسم کی ایمان کے اندر رتی برابر فرق نہیں پڑتا، ہماری وہ کیفیت بالکل نہیں بدلتی، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی، اللہ نے فرمایا اولا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، اولا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم، یہ کہ وہ یفتنون، یفتنون کا کیا مطلب ہے، آزمائے جاتے ہیں۔ فتنہ کا لفظی مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، یفتنون فعل مجہول ہے پیسیو وائز، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، عام سال کے معنی میں ہے، ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ہر سال اللہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں آتی ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ثم پھر لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی آزمائشیں بھی آتی ہیں، نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آزمائش کا مقصد یا تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یا نصیحت پکڑنا، یا اللہ کی طرف رجوع کرنا یا نصیحت پکڑنا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے، آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا کرے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اب منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 127۔ اب دیکھیں بعض اوقات نا، جب میں منافقین کے بارے میں، یعنی اپنی ابتدائی علم، جب میں علم کو حاصل کیا کرتا تھا، تو میرے ذہن کے اندر ایک یہ سوال آتا تھا، شاید آپ کے بھی ذہنوں میں آتا ہو، کہ یہ جو منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھیں، تو کیا دیکھیں وہ منافقین، ان کو عربی بھی آتی تھی، آیات کی سمجھ بھی آتی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ آیات کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں نا، یعنی سب کچھ انہیں پتہ چل رہا ہے۔ تو پھر یہ منافقین یعنی اس قدر ہٹ درمی کہ انہیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہمارے راز فاش ہو رہے ہیں۔ پچھلے سیشن میں آپ نے مسجد زرار کے بارے میں پڑھا، اللہ اکبر۔ تو اس آیت نمبر 127 میں ان کی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، آپ نے ذرا بغور اس کو دیکھنا ہے۔ جی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، انزلت فعل مجہول ہے، فعل ماضی ہے، پیسیو وائز ہے، مجہول ہے، لیکن ماضی سے پہلے جب اذا آتا ہے تو وہ اس کو مضارع کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظرا، تو دیکھتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، بعض کی طرف دیکھتے ہیں۔ مطلب منافقین جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، اور خاص کر وہ صورت جس کے اندر منافقین کا کوئی راز فاش ہو رہا ہوتا ہے، ان کی کسی حالت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو بعض کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، هل یراکم من احد، کیا تمہیں کسی نے دیکھا، کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، ثم پھر انصرفوا، وہ پھر جاتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ صورت ہمارے بارے میں ہی ہے، یہ آیات ہمارے بارے میں ہی ہیں، تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کسی مسلمان نے تو نہیں دیکھا،
کہ ہم نے بھی ان آیات کو سن لیا، چلو چلو یہاں سے نکلتے ہیں. ثم انصرفوا، انصراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر جانا، پھر وہ پھر جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. صرف اللہ، اللہ نے پھیر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو. وجہ کیا ہے؟ با یہاں سبب کے لیے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. لا یفقہون، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. جی تو سورۃ التوبہ کا آخری 2 آیات، اللہ اکبر، جس سورت کو ہم نے 3-4 سیشن پہلے شروع کیا تھا، ایک طویل سورت، الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے اس سورت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. یعنی جب بھی کوئی نیکی مکمل کرنے کی توفیق اللہ آپ کو دے تو اللہ کی حمد بیان کیجئے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں، صالحات مکمل ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا، اور ان 2 آیات کے اندر پوری اگر آپ کہیں نا سورۃ التوبہ کی سمری بیان کر دی گئی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یعنی یہ جو 2 آیات ہیں سورۃ توبہ کی آخری 128 اور 129، اس کے اندر پوری سورت کی سمری بیان کر دی گئی ہے. دیکھیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئے، کم تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں میں سے ہے، مطلب تم انسان ہو تو اللہ نے کوئی فرشتہ تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ہیں. عزیز علیہ، عزیز علیہ، گراں ہے ان پر، یعنی کہ ان پر یہ بڑا ان پر یہ گراں ہے، ما عنتم، جو تم مشقت اٹھاؤ، جو تم پر مشقت آتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل، بڑی گراں گزرتی ہے. یہ پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری، حریص علیکم، وہ حرص رکھتے ہیں تم پر، یہ دوسری صفت ہو گئی، تمہاری حرص رکھتے ہیں، مطلب دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تمہاری دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری کے لیے وہ حرص رکھتے ہیں. نمبر 3، بالمؤمنین رؤوف، بالمؤمنین کا تعلق اگلے لفظ کے ساتھ ہے. بالمؤمنین رؤوف، مومنوں پر وہ بڑے مہربان ہیں، رحیم، رحم کرنے والے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ سکتے ہیں 5 صفات اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی، میرے ساتھ شمار کیجئے. سب سے پہلی صفت رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں. دوسری، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی مشقت آئے تو ان پر گراں گزرتی ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، حریص علیکم، تمہاری آخرت کی حرص رکھنے والے ہیں، تمہاری دنیا کی بہتری کی بھی حرص رکھنے والے ہیں. نمبر 4، بالمؤمنین رؤوف، اور نمبر 5، رحیم. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. دیکھیں، میں نے ویسے نہیں کہا کہ ان 2 آیات میں سمری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر دیا گیا، گویا کہ منافقین کو بھی ایک دعوت فکر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وہ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب اللہ رب العزت کے بارے میں آیت نمبر 129، فَإِن، پس اگر، تولوا، فعل ماضی، تولا یتولا، تدبر یتدبر سے کمزور فعل. فَإِن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُل، پس کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. اگر وہ پھر جائیں، آپ کی دعوت پر کان نہ دھریں، تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود اللہ ہو مگر وہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا. اچھا دیکھیے، یہ جملہ اصل میں تھا توکلت علیہ. توکلت پہلے فعل آتا ہے عربی میں، توکلت میں نے توکل کیا، علیہ اس پر. لیکن یاد رکھیے، جب بھی عربی زبان میں کسی لفظ کو پہلے یا بعد میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ایک خاص معنی پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، جس کی مثال سورۃ فاتحہ میں بھی ہے، ایاک نعبد، اصل میں تھا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب کہا
ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا ہے؟ علیہ، اسی پر زور پیدا کرنے کے لیے. توکل تو میں نے توکل کیا. وہوا، اور وہی رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. اسی اللہ پر میں نے توکل کیا اور وہی اللہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ اکبر. تو آپ کے علم میں ایک بڑا خوبصورت ایک دم بھی ہے بیماری کے لیے، جس کے اندر یہی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، یشفیک، یہ کہ وہ تجھے شفا دے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی بھی ہوگی. 7 مرتبہ اس کو مریض پر پڑھ کر پھونکا جائے تو اس کے اندر بھی اللہ کی یہی صفت ہے. اللہ کا جو عرش ہے، عرش عظیم، عرش عظیم. جی، رؤوف کا مطلب مہربان، مشفق. تو الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی توفیق سے سورۃ توبہ مکمل ہوئی. تو آئیے سورۃ یونس کی ابتدا کرتے ہیں. سورۃ یونس جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، جو کہ 109 آیات پر مشتمل ہے. سورت کا نام سورۃ یونس جو ہے اسی سورت کی آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو سورۃ توبہ آپ نے پڑھی تو اس کا نام سورۃ توبہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں جو اللہ رب العزت نے 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کیا اس کا ذکر ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ التوبہ. تو یہ جو سورت ہے اس کا نام آیت 98 میں جو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس کا نام کیا ہے جی؟ سورت یونس. اس سورت کے موضوعات، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. توحید، رسالت، ارکان ایمان، توحید اور آخرت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین مکہ شبہات، شک کیا کرتے تھے یا اعتراض کرتے ان کا جواب ہے. آئندہ زندگی میں جو کچھ پیش آنے والے واقعات ہیں ان کی خوشخبری، ان کی پیشن گوئی کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور دنیا والوں کو ایک ایسا کلام لانے کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. سورۃ یونس کے اندر بھی چیلنج آ رہا ہے. اور اس سورت میں کئی انبیاء کے قصے بھی ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم پر طوفان کے آنے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ واقعہ ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ اس سورت میں موجود ہے. جی، تو الحمدللہ ہم نے اس سورت کا تعارف پڑھا. سورت یونس کا تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں جی سورت یونس کی ابتدا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. مختلف موضوعات میں اس کے پہلے پیج کو تقسیم کیا گیا. سورت یونس کا یہ پہلا صفحہ ہے اور مصحف کا، قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 218 ہے. پارہ نمبر 11 ہمارا چل رہا ہے اور اس پیج پر آیات 1 سے لے کر 6 تک ہیں. الف لام را، حروف مقطعات، واللہ اعلم. حروف مقطعات، واللہ اعلم. اچھا، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا گیا؟ مقطع کہتے ہیں ٹکڑا، مطلب جن حروف کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے. تل کا، یہ تل کا تو کا مطلب تو ہوتا ہے وہ، لیکن بات میں زور پیدا کرنے کے لیے تل کا دور کا اشارہ لایا گیا. تل کا، یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. تل کا یہ آیات ہیں، الکتاب کتاب کی، الحکیم حکمت والی. تو قرآن مجید کی یہاں پر 2 صفات بیان ہوئی، ایک الکتاب اور دوسری الحکیم. آیت نمبر 2. مشرکین مکہ اس چیز پر بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر وحی نازل کرنی تھی تو اللہ
کسی بڑی شخصیت پر کرتا، یعنی ان کے نزدیک بڑا وہ تھا جو اپنے قبیلے کا سردار ہے، یا بڑا مالدار شخص ہے، یا جس کی پاس بڑی افرادی قوت ہے، یا جس کی بڑی اولاد ہے، یا جو کوئی بادشاہ ہے، قائد ہے، وہی اس پر نازل ہوتی، یا اللہ رب العزت کسی فرشتے کو وحی دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا جو لوگوں کو تبلیغ کرتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کیا کانا تھی للناسی لوگوں کے لیے، کیا تھی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، کیا تھی لوگوں کے لیے عجیب بات، ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف، الی رجلین ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار قریش کے جو شاخ بنو ہاشم تھی، اور اس میں جو عبد المطلب کی اولاد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اس میں سے ہوتا تھا، تو وہ اس پر تعجب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی؟ اچھا کیا وحی؟ ان یہ کہ انذر الناس لوگوں کو ڈرائیے، انذر ڈرائیے الناس لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، اہل ایمان کو خوشخبری دیجئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اچھا اہل ایمان کو کیا خوشخبری دیجئے؟ وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق، یہ کہ ان کے لیے قدم صدق کا مطلب ہے اجر و مرتبہ ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ بھی ہے اور اللہ کے ہاں مرتبہ بھی ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، اور آپ کے علم میں ہے کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر، کبھی ان مشرکین مکہ کے درمیان جا کر، کبھی انفرادی دعوت، کبھی اجتماعی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ جو کفار تھے ان کا جواب کیا رہا؟ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا بے شک یہ، یعنی یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا لساحر، البتہ جادوگر ہے، ساحر اردو میں بھی آپ ساحر کہتے ہیں، البتہ جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا، واضح طور پر یہ شخص تو جادوگر ہے۔ تو مکہ کے مشرکین جب قرآن مجید کا علمی جواب نہیں دے سکے، دلیل کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلم کھلا، یہ تو واضح جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیے اللہ کے انبیاء اور رسول کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی اقوام کے اندر۔ اللہ نے فرمایا، اب اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور اس کے بعد اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی نشانیوں کو بیان کیا، جن کا ذکر پہلے کی جو مکی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی یہ ذکر گزر چکا ہے، یہاں پر مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب، ان ربکم بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم پھر، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا یا عرش پر قائم ہو گیا۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملے کی، یعنی آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی معاملہ ہے اللہ اس کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کرنا مطلب اس کو چلانا حکمت کے ساتھ۔
ما من شفیع، نہیں ہے کوئی بھی سفارش کرنے والا، الا مگر من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کے حکم کے بعد۔ تو قیامت کے دن انبیاء رسول اللہ کے نیک بندوں کو سفارش کا اختیار ملے گا، لیکن کس کے حکم سے ملے گا؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ فا کا مطلب پس، اعبدو، عبادت کرو، ہو اس کی۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نہیں نصیحت پکڑتے؟ تذکر آپ پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، تذکرہ یا تذکرو سے۔ افلا تذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پڑھتے؟ اچھا، آپ کو یہ فعل تھوڑا سا کنفیوز کرے گا، یہ فعل اصل میں تھا تتذکرون، ٹھیک ہے نا؟ تدبرہ یا تدبرو سے تتدبرو ہے نا، تو تتذکرون تھا، تو وہ دو تا کا پڑھنا مشکل تھا، ایک تا کو ہم نے گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا۔ انہو، بے شک وہ اللہ، یبدأ الخلق، وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے۔ یبدأ، وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق، پیدائش کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہ اس کو لوٹائے گا۔ وہ اللہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، مطلب سب سے پہلے بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس پیدائش کو وہی لوٹائے گا، دوبارہ بھی انسانوں کو وہی زندہ کرے گا۔ تو دیکھیے عقیدہ آخرت ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، اب اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت عقیدہ آخرت کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے مشرکین عقیدہ آخرت کے منکرین تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر، وہ سورۃ یاسین کی آیت آپ کے علم میں ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں وہ دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو بالکل یہی وہی مضمون بیان کیا، انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو لوٹائے گا۔ کیوں لوٹائے گا؟ کیوں دوبارہ وہ زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں بھی بتا دیا اور اہل کفر کے بارے میں بھی۔ فرمایا لیجزیا، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ ایمان والوں کو بدلہ دے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ پینا ہے۔ شراب ڈرنک کے معنی میں، مطلب ان کے لیے پینا ہوگا کوئی بھی پینے کی چیز۔ کیا؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ حمیم کہتے ہیں وہ پانی جو کھور رہا ہو۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ ایک پانی گرم ہوتا ہے جس کے اندر سے دھواں نکل ہے، اور ایک وہ گرم پانی جو ابل رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمیم۔ ان کفار کے لیے جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بیما، بسبب اس کے جو کانو یکفرون، وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی یہ عذاب علیم یا یہ شراب من حمیم، یہ جو کھولتا ہوا ان کے لیے پانی ہوگا ابلتا ہوا، یہ ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کا بدلہ ہے، ان کے کفر کا بدلہ ہے۔ تو محترم سامعین، جب بھی ایسی آیات پڑھا کریں تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں، جب اہل ایمان کا ذکر آئے تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا۔ اور جب اہل کفر کا ذکر آئے تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم،
اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جب اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کی پناہ مانگا کریں، نعوذ باللہ من عذاب النار، میں آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جی اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی چند نشانیوں کو بیان کیا، چاند، سورج، زمین، چاند، سورج اور دن اور رات کی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، ہوا وہ الذی جس نے، جعل الشمس بنایا سورج کو، ضیاءً روشنی، جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا بنا دیا، نورانی بنا دیا، وقدرہ، قدرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقدر کرنا، ٹھہرانا، وقدرہ، اور مقرر کی اس کی، ٹھہرائیں اس کی، منازلہ، منزلیں، چاند کی منزلیں مقرر کر دی۔ اچھا، چاند کی منزلیں مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو یا نشانیوں کو، کیونکہ آیات کے دونوں میننگ ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی اور اللہ کی نشانیاں بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کی نشانیاں تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں، سورج، چاند کی پیدائش کی حکمت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والی قوم کے لیے، جو قوم جانتی ہے اللہ ان کے لیے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک رات و دن کے اختلاف میں، اختلاف کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ مختلف ہونا، مختلف ہونا، رات اور دن کا اختلاف مطلب رات اور دن کا مختلف ہونا، بے شک اس میں، بے شک اس میں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور نمبر 2، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، اس میں، ان دونوں میں کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، آیتن کی جمع آیات، البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یتقون، اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہے، جو متقی قوم ہے اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیسے اس اندھیرے کو چیر کر سورج کی روشنی نکلتی ہے، دن کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کیسے رات کا اندھیرا آ کر اس کو ڈانپ لیتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا، صفحہ نمبر 209 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اس صفحے پر آیات 7 سے لے کر 14 تک آیات ہیں۔ کل ہم نے آج سورۃ یونس کی انشاءاللہ 25 آیات پڑھنی ہیں۔ آیت نمبر 7 کو دیکھیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، بے شک وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، مطلب قیامت کے دن کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر اطمینان ہو گئے، مطمئن ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا، اور مطمئن ہو گئے ہیں، بِهَا یعنی بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر۔ ہاں کا جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، یہ 2۔ نمبر 3، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافلون، غافل ہیں۔ تو کتنی نشانیاں بتا دی؟ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی لا یرجون لقاءنا، دوسری وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، تیسری
والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اچھا، یہ تین اخلاق یا تین کاموں والے لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، مأوا پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، ان کا ٹھکانہ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے۔ اچھا کیوں؟ با یہاں کس کے معنی میں ہے؟ سبب کے معنی میں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، جو ان کی کمائیاں تھیں، ان کی کمائیوں کے سبب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، آپ دیکھیں جب اہل کفر کا، کفار کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا بدلہ اور جہنم کی آگ ان کے بارے میں بتائی، اللہم لا تجعلنا منہم، تو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیات، آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اہل ایمان کا اور اہل جنت کا ذکر کر دیا، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب انہیں ہدایت دے گا، بِایمانہم، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے، اللہ ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت دے گا۔ یہدی کا مطلب، لفظی مطلب ہوتا ہے نا، یہدی کا چلانا ہے جی، راستہ دکھانا، چلانا۔ یاد ہے سورۃ الفاتحہ سے یہ گزر چکا ہے، آپ نے لیول 1 میں یہ پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم میں راستہ دکھانا، چلانا، تو ان کا رب انہیں دکھائے گا، چلائے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، تجری من تحتہم الانہار، اللہ اکبر، تجری بہہ رہی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، مطلب وہ جو اہل ایمان ہیں ان کے نیچے سے چر رہی ہوں گی، الانہار نہریں، فی جنات النعیم، جنات النعیم میں، نعمتوں والے باغات میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعمتوں والے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب بڑی خوبصورت آیت نمبر 10، دعواہم ان کی پکار، دعواہم ان کی پکار، فیہا اس میں یعنی جنت میں، جنتیوں کا ذکر ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ نے فرمایا ان کی پکار ہوگی فیہا، اس جنت میں، کیا پکاریں گے؟ وہ پکاریں گے سبحانکا، تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، تحیہ کا لفظی مطلب سلام کے معنی میں آتا ہے، تحفے کے معنی میں بھی آتا ہے، ان کا تحفہ ہوگا، ان کا سلام ہوگا، فیہا اس جنت میں، سلام، سلام، مطلب جب جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اگر آپ یا آپ کے بچے سلام کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اس عادت کو اپناتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اہل جنت کی عادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا جو تحفہ ہوگا یا ملاقات کے وقت ان کا جو آپس میں ایک ان کی دعائیں ہوں گی، وہ کیا ہوگا؟ سلام۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کیا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو اسی آیت کریمہ سے جب علماء کرام یا اللہ کی طرف بلانے والے لوگ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وہ یہی آیت ہے، دیکھیے، وآخر دعواہم، ان جنتیوں کی آخری پکار یہ ہوگی کیا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ذکر گزرا جی اہل النار کا، اولئک مأواہم النار، اور اہل جنت کا۔ اب آتے ہیں، مکی صورت ہے، بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر اور غور و فکر کی دعوت ہے۔ مکہ کے اندر لوگوں کا ایک رویہ یہ بھی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں۔ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے
اس مطالبے کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا ولو، اور اگر، یعجل اللہ، اللہ جلدی کرے، للناس، لوگوں کے لیے، اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے، الشر کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف میں، عذاب میں. شر کا لفظی مطلب برائی بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے عذاب میں، کیسے؟ استعجالہم، ان کا جلدی طلب کرنا، بالخیر، خیر کو. یعنی جیسے وہ لوگ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں، اگر اللہ عذاب میں بھی جلدی کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. لَقُضِيَ فعل مجهول ہے، پیسو وائز، البتہ فیصلہ کر دیا جائے. قضا کا لفظی مطلب فیصلہ ہوتا ہے نا، البتہ فیصلہ کر دیا جائے، الیہم، ان کی طرف، اجلہم، ان کے وقت کا. تو ان کی طرف ان کے وقت کا فیصلہ کر دیا جائے. مطلب اگر جیسے یہ لوگ اپنے لیے خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں خیر ملے، اگر اللہ رب العزت ان کے لیے عذاب دینے میں بھی ایسے ہی جلدی کرے تو ان کا کام تمام ہو جائے، فیصلہ کر دیا جائے ان کے اجل کا، ان کے آخری وقت کا. فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھرتے ہیں. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. جی اب ایک تفسیر تو اس آیت کریمہ کی جو میں نے آپ کو بتا دی. بعض مفسرین نے ایک اور بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے لوگ اپنے لیے کسی برائی کا مطالبہ کرتے ہیں غصے کی حالت میں یا پریشانی کی حالت میں، اگر اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرنے میں جلدی کرے تو ان کا کام تمام ہو جائے. جیسا کہ بعض لوگ اپنے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اولاد کو بھی پتہ ہوتا ہے اور انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ دل سے نہیں کر رہے، یہ بس وقتی طور پر غصہ یا جذبات یا پریشانی کا عالم ہے. ایسے ہی ہے تو کئی لوگ اپنے لیے بد دعا کر دیتے ہیں. تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ ان کی اس بد دعا کو فوراً قبول کرنے لگے تو ان کا کام تمام ہو جائے. اور اسی ضمن میں ایک حدیث بھی سنن نبی داؤد کی لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنی جانوں کے لیے بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنے خادموں کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مالوں کے لیے بھی بد دعا نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجاب لکم، کہ نہ تم موافق آؤ اس گھڑی میں، اس گھڑی کے جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو تمہارے لیے بھی دعا کو قبول کر لیا جائے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے بد دعا کرو، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے یا اپنے مال و جائیداد کے لیے کوئی بد دعا کرو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لیا جائے. تو اس کام سے منع کیا گیا ہے. اس لیے اگر آپ غصے میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و جائیداد اور اپنے ماتحت لوگوں کے لیے بد دعا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جی یعمہون کا مطلب، جی دیکھیں یعمہون کے لیے ایک تفسیر سمجھیے. ایک نابینا شخص ہے، اندھا شخص ہے اور وہ راستہ بھٹک چکا ہے. اب ایک تو نابینا، دوسرا راستہ بھی اسے گم ہو گیا، اسے نہیں پتا کہ اب وہ کدھر جائے گا، اس کی منزل دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. اب وہ کیسے بھٹکے گا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. تو یہ وہ جو اندھا شخص بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں جا رہا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعمہون. یعمہون، ٹھیک ہے جی. اللہ نے فرمایا بڑی ایک انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے. یعنی یہ جو مکی آیات ہیں نا، مکی صورتوں کے اندر انسان کی حقیقت بھی بڑی واضح کی گئی ہے.
کیونکہ غور و فکر کی تدبر کی دعوت ہے مشرکین مکہ کو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے انسان کو پہنچتی ہے کیا؟ الضر، تکلیف، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے۔ کیسے پکارتا ہے؟ لِجَنبِهِ، اپنے پہلو کے بل، جنب کہتے ہیں نا پہلو، مطلب لیٹے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ مطلب یہ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ لیٹا ہے، یا وہ بیٹھا ہے، یا وہ کھڑا ہے، تو وہ ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، فلما، پس جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، ضرہ، اس کی پریشانی کو، جب ہم اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ، ہو جاتا ہے، کألم یدعو، گویا کہ نہیں اس نے پکارا تھا نہ ہمیں، کألم یدعونا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر، اس تکلیف کے وقت، مسہ، جو اس کو پہنچی تھی۔ سمجھا گیا نا؟ سریس ترجمہ سنیے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے، مرہ، ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں، جیسے کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے وقت جو اس کو پہنچی۔ یہ انسان کی حقیقت اللہ نے بیان کی، اور آپ سب جو ہیں اس چیز پر غور کر لیجئے کہ انسان، یعنی اسی وجہ سے کہتے ہیں نا بعض آزمائشیں بھی انسان کے لیے خیر کا باعث ہو جاتی ہیں، اسے اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن جب کسی آزمائش میں آپ اللہ کے قریب ہوں تو خوشی کے ایام میں اللہ کو بھولیے مت۔ وہ آزمائش ٹل جائے تو پھر بھی اللہ کو اسی طرح یاد کیجئے جیسے آزمائش کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی ایک کیفیت اور حالت کو بیان کیا، اس زمانے کے یا آج کے زمانے کے اکثر لوگ جس کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کیا گیا ہے، یہ چیپٹر زینا یزین، علم یعلم ہے، اس سے فعل مجہول ہے پیسو وائز، زینا، مزین کیا گیا، خوبصورت کے معنی میں خوبصورت کیا گیا ہے، مزین کیا گیا ہے، للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے۔ اسراف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے لیے ان کے عمل مزین کر دیے گئے ہیں۔ مطلب وہ ایک تو گناہ کرتے ہیں، دوسرا انہیں اپنے گناہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یقین جانیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا گناہ وہ اچھا لگنے لگے، اس پر خوشی محسوس ہونے لگے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے کہ جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے لیے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا، القرون، قرن کی جمع، قرن کی جمع القرون، بستیاں، ہم نے ہلاک کیا بستیوں کو، یعنی وہ جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے۔ کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیے، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ وجاءتہم، اور آئی ان کے پاس، وجاءت، اور آئی ہم ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے بغیر رسولوں کے بھیجے ان کو ہلاک کر دیا، نہیں، آئی ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں، واضح دلائل لے کر ان کے رسول ان کے پاس آئے۔ وما کانوا لیؤمنوا، اور نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لاتے، کذالک، اسی طرح، نجزی، جزا، یجزی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم، پھر، جعلناکم، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تمہیں، پھر ہم نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، خلیفہ کی جمع خلائف ہے، مطلب جانشین، پھر ہم نے زمین میں تمہیں جانشین بنایا، مطلب امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کئی
قرون کو، کئی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنا دیا، مطلب تم پھر اس کے بعد آئے زمین پر. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. اچھا وجہ کیا ہے تمہیں خلیفہ بنانے کی؟ وجہ ہے لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے صفحہ نمبر 210 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور اس صفحے پر آیات 15 سے لے کر 20 تک یہ آیات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے. مختلف موضوعات کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا ہے. جو مکہ کے مشرکین تھے، کفار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 15 میں وہ مطالبہ اور اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دینے کا حکم دیا گیا کہ انہیں یہ جواب دیجئے، اس جواب کا تفصیلی بیان موجود ہے. ترجمہ اور تفسیر سنیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، تتلا، تلا یتلو، دعا یدعو کے سٹائل پر یہ فعل ہے، تلا یتلو، ٹھیک ہے، اس سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز. تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن، اتا یاتی سے فعل امر ہے، ائتی، لے آئیے. اچھا دیکھیں یہاں پر اتا یاتی چیپٹر ہے، فعل امر ہے، ائتی، ترجمہ آنا نہیں کیا گیا بلکہ ترجمہ کیا کیا گیا؟ لے آئیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با، بقرآن، لے آئیے قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ قرآن لے آئیے، او بدل ہی، یا اس کو بدل دیجئے. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مطلب جو آخرت کے منکر ہیں، کفار آخرت کے جو منکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں، یا اس کو بدل دیں، یا اس قرآن کو بدل دیں، یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مجید، یعنی کیوں یہ مطالبہ کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے معبودان، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، بت غیر اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کتاب ان کو برا بلا کہتی ہے، وہ یہ سمجھا کرتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، غیر ھذا، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دیں. اب جواب دیکھیے، قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے یہ نہیں ہے، ان ابدلا، فعل مضارع، ان ابدلا، یہ کہ میں بدل دوں ہوں اس کو، میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنی نفس کی طرف سے. تلقاء کا کیا مطلب ہے؟ طرف، نفسی، اپنی، میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل دوں، یہ میرے لیے نہیں ہے. مطلب یہ میری استطاعت میں، میرے قابل یا میرے لائق، یا یہ میرے لیے نہیں ہے. ان اتبعو، نہیں میں اتباع کرتا، الا، مگر، ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. نہیں میں اتباع کرتا مگر جو میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. ما یوحی فعل مجہول ہے، جو وحی نازل کی جاتی ہے یا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں. اللہ اکبر. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. خافہ یخافو، آپ یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں. انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں. ان عصیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی اگر میں نے نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے عذاب سے. تو یہاں پر یوم عظیم سے مراد کیا ہے؟ یوم الآخرہ، یوم القیامہ. میں قیامت کے دن کے یا یوم عظیم کے عذاب سے کیا ہے؟
ڈرتا ہوں. جی قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ نہ میں اس کو تلاوت کرتا علیکم تم پر، اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بہ ولا اور نہ ہی ادرا وہ اللہ اطلاع دیتا کم تمہیں بھی اس قرآن کی، اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تم پر یہ قرآن تلاوت کرتا اور نہ ہی وہ اللہ یہ قرآن تم تک پہنچاتا، تمہیں اس قرآن کی خبر دیتا. فقد لبثت، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک دعوت فکر دینے والے ہیں، عظیم دعوت فکر. فقد لبثت پس تحقیق میں نے گزاری، فیکم تم میں نے گزاری تم میں، عمرن ایک عمر، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، من قبل ہی اس سے پہلے. افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اے مشرکین مکہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال کی عمر گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان 40 سالوں میں تم مجھے صادق بھی کہا کرتے تھے، امین بھی کہا کرتے تھے، امانتیں بھی رکھواتے تھے، فیصلے بھی کرواتے تھے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ میں تمہارے معاملات کے اندر کبھی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا اللہ کے معاملات کے اندر یا اللہ کی وحی کے اندر میں کوئی خیانت کروں گا؟ اللہ اکبر، کہ میں اس قرآن کو بدل دوں یا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤں؟ اللہ اکبر. تو یہ عظیم دعوت فکر مکہ کے مشرکین کو دی جا رہی ہے. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا فمن اظلم، اور آپ کے علم میں ہے تقریباً ہر مکی صورت کے اندر اب تک یہ ٹاپک دہرائی کیا جاتا ہے. یہ جو آیت نمبر 17 کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم؟ فمن پس کون ہے، ازلم اسم تفضیل، اکبر کے سٹائل پر، اکبر کے وزن پر، کون ہے زیادہ ظلم کرنے والا، ممن اس شخص کے مقابلے میں جو، من کا مطلب سے من جو، اس شخص سے جو افطرا، اس شخص سے جس نے افطرا جھوٹ باندھا یا باندھا. افطرا کا مطلب ہوتا ہے گڑنا یا باندھنا، علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. او کذب بآیاتہ، او یا کذب جھٹلایا بآیاتہ اس کی آیات کو. یعنی اے مشرکین مکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں اس قرآن کو بدل دوں یا اس کے علاوہ کوئی اور لے آؤں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مطلب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی، یا اللہ کی آیات کو جو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان یہ ہے کہ مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ ایک عظیم جرم ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، مطلب اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے ایسے فرمایا حالانکہ اللہ نے نہ فرمایا ہو. اس وجہ سے خاص کر سوشل میڈیا اور اس دور کے اندر کوئی بھی قرآن کی آیت ہے، احادیث ہے، بہت اچھی طرح سے اس کی جان پڑتال کر لیجئے اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے، اس کو آگے پھیلانے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. یفلحو، اسلم یسلمو سے یہ فعل مجہول نہیں ہے، اسلم یسلمو، یسلمو کے سٹائل پر یفلحو، نہیں فلاح پائیں گے المجرمون، مجرم فلاح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اکرم یکرمو یا اسلم یسلمو کے سٹائل پر فعل مضارع ہے، افلح یفلحو. اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا يضرهم، جو نہ تو انہیں نقصان دیتا ہے، ما جو لا يضرهم نہیں نقصان دیتے انہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں. اب آیت نمبر 18 کے باقی حصے کے اندر مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا شبہہ، ان کی ایک دلیل اور اس کا رد پیش کیا گیا ہے. مشرکین مکہ آپ کے علم میں ہے کہ بتوں کی عبادت کیوں کیا کرتے؟ آگے چل کر یہ مضمون آئے گا. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا.
یعنی مشرکین مکہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، ہاں عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا یہ اللہ ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ اب جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کا جواب کیا ہوتا؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 ان کا جواب سنیے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ کہتے ہیں، قال یقولو فعل مضارع جمع، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ سب، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، شفیعن کی جمع شفعاء، یہ سب ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم اپنے بتوں کو راضی کرتے ہیں، جب یہ بت راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مشرکین مکہ کی سب سے بڑی دلیل تھی بتوں کی عبادت کرنے کے بعد، کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں اللہ کے ہاں۔ قل، جواب سنیے، قل کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تنبئون تم خبر دیتے ہو اللہ کو، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات، جو نہیں جانتا آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور زمین میں، یعنی تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ کے کوئی سفارشی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات کوئی سوال ہی کسی چیز کا رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کسی انسان سے یہ کہیں کہ آپ نے اس معاملے میں سچ نہیں بولا، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، وہ آگے سے یہ کہے گا کہ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کیا میں آپ کو دھوکہ دوں گا، وہ سوال کر لیتے ہیں آگے سے۔ تو بالکل وہی انداز ہے، اللہ نے فرمایا اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان کے اندر نہیں علم رکھتا، نہیں جانتا، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ کوئی اس کے سفارشی ہیں؟ نعوذ باللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ دیکھیے جب بھی اللہ کی طرف شرک کی نسبت کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا، تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، مطلب اے اللہ تو ایسے سفارشیوں سے، اے اللہ تو ایسے سفارشیوں سے، تو ایسے یعنی شرکا سے، شریکوں سے اللہ تو پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اس کی شان تو بڑی بلند ہے، عما، اس چیز سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تو اس سے بڑا بلند ہے، تعالی، وہ بڑا بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا، مگر، امتا واحدہ، ایک امت، نہیں تھے لوگ مگر ایک گروہ، ایک امت، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، لوگ تو ایک گروہ تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو آپ کے علم میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ایک امت تھے، پھر قوم نوح کے اندر سب سے پہلے شرک آتا ہے، تو اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ اس روئے زمین پر لوگ تو ایک گروہ تھے، امتا واحدہ، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ، ولو، اور اگر، لا، نہ ہوتا، کلمۃ، بات، سبقت لے جاتی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اگر تیرے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے جاتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، کس چیز میں؟ فی ما فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے،
جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن اللہ کی بات سبقت لے گئی. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو پیدا کرنا ہے اللہ رب العزت نے اس کو قیامت سے پہلے پیدا کرنا ہے. وہ جو اللہ نے لکھ دیا کتاب میں وہ سبقت لے گیا. اگر وہ سبقت نہ لے جاتا تو ان کے کام ایسے ہیں, ان کے اختلاف ایسے ہیں, ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مکہ کے مشرکین لولا انزل علیہ آیۃ. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, دیکھیں پچھلے بھی جو اقوام تھی انہوں نے اپنے انبیاء اور رسول سے نشانیوں کا مطالبہ کیا, ہمیں کوئی نشانی دکھائیے. چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ ہے, حضرت ابراہیم ہے, دیگر انبیاء و رسول ہیں. تو اسی طرح مکہ کے مشرکین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کیا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی علیہ ان پر, کیوں نہیں ان پر نازل کی گئی آیتن کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. فَقُلْ پس کہہ دیجئے انما الغیب للہ غیب اللہ کے لیے ہے, فانتظروا انتظار کرو. یہ جو چھپی باتیں ہیں زمین و آسمان میں غیب کا علم ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے. کب کوئی نشانی آتی ہے کب نہیں آتی, یا تمہارے ان فضول قسم کے مطالبوں پر کب اللہ کا عذاب آتا ہے, انما الغیب للہ اللہ ہی جانتا ہے, غیب اللہ کے لیے ہے. فانتظروا پس تم انتظار کرو, انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں, تم بھی انتظار کرو. تو آج کے آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں. سورۃ یونس ہے, صفحہ نمبر 211 ہے, پارہ نمبر 11 ہے, اور اس صفحے پر آیات 21 سے لے کر 25 تک آیات ہیں. بڑی خوبصورت آیات جس کے اندر مشرکین مکہ کا ایک اور فعل بیان کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, جیسے پہلے انسان کی ایک حقیقت بیان ہوئی تو آیت نمبر 121 میں بھی انسان کی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ہم چکھاتے ہیں, اسلم یسلم کے پیٹرن پر کمزور فعل ہے, اذاقا یذیقو, اور جب ہم چکھاتے ہیں, ذائقہ بھی اسی سے ہے نا, چکھنا ذائقہ, اور جب ہم چکھاتے ہیں الناسا لوگوں کو, کیا چکھاتے ہیں, رحمتن کوئی رحمت کوئی نعمت, من بعد ضراء تکلیف کے بعد, مستہم جو ان کو پہنچی تھی, مست وہ تکلیف پہنچی تھی, ہم انہیں. اچھا جب مطلب جب کسی مصیبت کے بعد ان پر کوئی انعام ہوتا ہے, لہم مکر فی آیاتنا, اذا لہم مکر فی آیاتنا, تو ہماری آیات کے اندر مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری آیات کے اندر چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اللہ ان پر کوئی انعام کرتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ کوئی نعمت کرتا ہے, اور خاص کر جب کسی پریشانی کے بعد اللہ کوئی نعمت کرتا ہے. لیکن وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چالیں چلنے لگ جاتے ہیں. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ, اسرعو اسم تفضیل ہے اکبر کے وزن پر, اسرعو کہہ دیجئے اللہ زیادہ جلدی, اسرعو سریع ان سے ہے, زیادہ جلد ہے, مکرا چال چلنے میں. کہہ دیجئے کہ یہاں چال سے مراد اللہ کی تدبیر, کہ جو اللہ کی تدبیر ہے اللہ اس کے اندر زیادہ جلدی کرنے والا ہے. ان رسولنا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے, رسول کی جمع رسول ہے, رسول کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی, پیغمبر, بھیجا ہوا. بے شک ہمارے بھیجے ہوئے مطلب اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین, یکتبون لکھتے ہیں, ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو, جو تم چالیں چلتے ہو, بے شک ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو آیت کریمہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ آیت کریمہ یا یہ جو مشرکین مکہ کا رویہ تھا وہ ابو جہل کی جو
بیٹا تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب ٹھہرا۔ مشرکین مکہ کا یہ رویہ ذرا دیکھیے کیا رویہ مشرکین مکہ کا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں، فی البر خشکی میں، والبحری اور تری میں، سمندروں میں۔ مکی صورتیں ہیں، اللہ اکبر، یقین جانے یعنی ایک انسان کی اپنی اپنی رغبت ہوتی ہے، لیکن مکی صورتوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو اللہ اکبر آپ کہہ لیجئے جو اس کے اندر جو ایمان کی لذت اور سکون ہے، اللہ اکبر۔ مدنی صورتوں کی ایک اپنی علم میں اضافہ، احکام و مسائل، لیکن مکی صورتوں کی خوبصورتی دیکھیے۔ وہ اللہ جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندروں میں، بحر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کی کشتی میں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم اور وہ کشتی لے چلتی ہے بہم ان لوگوں کو، بریح طیب بڑی خوبصورت ہوا، ایک خوبصورت ہوا اس کشتی کو لے چلتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا، اچھا دیکھیں فلک عربی زبان میں کشتی کے لیے سفینہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، سفینہ۔ فلک اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا لگایا جاتا تھا، اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کپڑا جو تھا وہ ہوا کی رخ کے مانند اس کپڑے کو پھیرا جاتا تھا، بالکل بادبان، بالکل اس کپڑے کو باغبان کہتے ہیں، اس کپڑے کے ساتھ وہ کشتی چلتی تھی، ایسے ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ تو وجرین بہم بریح طیب، بڑی خوبصورت ہوا چل پڑی، کشتیوں کو اس ہوا نے چلا دیا، وفرحوا بہا وہ اس پر خوش ہو گئے، اس خوبصورت ہوا پر وہ کیا ہوا، لوگ خوش ہو گئے۔ جاءتھا آئی ان کے پاس، یا آتی ہے ان کے پاس، ریح عاصف، ریح ہوا، عاصف تیز و تند ہوا، تیز و تند ہوا، عاصف کہتے ہیں جو شدید آندھی ہوتی ہے۔ وجاءہم الموج اور آتی ہے ان کے پاس موج، سمندر کی موج، من کل مکان ہر طرف سے موج نے انہیں گھیر لیا۔ وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، کیا، انہم احیط بہم کہ ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے، احیط فعل مجہول ہے پیسیو وائز، ان کو گھیر لیا گیا، انہوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ اب تو گئے، ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اچھا ایسی پریشانی کی حالت میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا البتہ اگر انجیتا تو نے نجات دی نہ ہمیں، اگر اے اللہ تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ اس سے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانوں کی فطرت، ان کی نیچر بیان کی گئی کہ جب ان پر کوئی شدید قسم کی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ حضرت اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر جب وہ مکہ کو چھوڑ کر بھاگے تو کشتی کے اندر بیٹھے، کشتی بھون میں پھنسی، تو لوگوں نے کہا کہ اب اپنے بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو بلاؤ۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جن بتوں کو عام دنوں میں پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے غیر اللہ سے، اس مصیبت کی حالت میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے نجات دی تو میں ضرور اسلام قبول کروں گا، اور حضرت اکرمہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جی دو سوال پوچھے گئے جرینہ کے بارے میں، تو جرینہ جرا یجری سے مونس جمع کا صیغہ ہے۔ جرینہ مطلب وہ کشتی انہیں لے کر چل پڑتی ہے،
اچھا جی، دوسرا سوال پوچھا گیا دعو، تو یہ دعا سے جمع ہے، دعاؤ اصل میں تھا دعو، لفظ اللہ جو بعد میں آیا اس سے اٹیچ کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا، دعو اللہ. فلما انجاہم، پس جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، فلما پس جب، انجا وہ نجات دیتا ہے ہم انہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، تب وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں. اذا ہم، جب وہ، یبغون بغاوت کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو بغاوت ہے یہ تمہارے اوپر ہی ہے. انما بس صرف بغیکم تمہاری بغاوت، علی انفسکم تمہاری اپنی جانوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. ثم الینا، پھر ہماری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے. قیامت کے دن تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دی جائے گی. تو آج کا آخری ٹاپک ہے سورۃ یونس کا، بڑا خوبصورت ٹاپک جس کے اندر انسان کی یا اس دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان کیا گیا آسمان سے نازل کیے گئے پانی کے ساتھ، اور اس پانی کے ساتھ جو زمین کا سبزہ نکلتا ہے، نباتات نکلتی ہیں، اس مثال کو بیان کیا گیا. بڑی خوبصورت مثال ہے. پہلے ترجمہ سنیے پھر مثال کو سمجھیے. اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو کما ان، پانی کی طرح ہے. کا مطلب جیسے، ما ان پانی، پانی کے جیسے ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا ہو اسے، یعنی اس پانی کو، من السماء، آسمان سے، جس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض، فاختلط مل گئیں، خلط ملط ہو گئیں، بھی اس پانی کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات، زمین کی نباتات اس پانی کے ساتھ کیا ہو گئیں، مکس ہو گئیں. مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے جو لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام اور چوپاہے بھی کھاتے ہیں. زمین کی نباتات جو لوگ، انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور وغیرہ بھی کھاتے ہیں، پانی کے ساتھ وہ نباتات مکس ہو گئیں. مطلب اس پانی کے ذریعے وہ نباتات، پانی ان میں جا کر ملا، نباتات نکلیں جو لوگ اور جانور کھاتے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا اخذت الارض، جب پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنی زینت، جب زمین نے اپنی زینت کو پکڑ لیا، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی. فعل پہلے بھی گزرا ہے، زینا یزینو سے، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، وہ زمین بڑی خوبصورت ہو گئی. وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والوں نے یہ گمان کر لیا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں. انہم، یہ کہ وہ، قادرون، قادر کی جمع قادرون، قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا، اس پر. اتاہا، آیا اس پر، اتا آیا، ہا اس زمین پر، امرنا، ہمارا حکم، ہمارا معاملہ، ہمارا حکم آ گیا، لیلن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت. جب وہ زمین بالکل اپنے عروج پر پہنچ گئی، لہلہا اٹھی فصلیں، اور زمین والوں نے یہ سمجھا کہ بس اب تو وہ اس کھیتی پر، ان پھلوں پر وہ قدرت رکھتے ہیں، ان کی استطاعت، ان کی پہنچ میں ہے یہ سب کچھ. تو اللہ کا حکم آ گیا رات یا دن کے وقت. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، فَجَعَلْنَا، پس ہم نے بنا دیا، ہا اس کو، یعنی اس زمین کو، اس کھیتی کو، حصیدہ، حصیدہ کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، جس کھیتی کو کاٹ لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی، حصیدہ. تو ہم نے اس کھیتی کو کیسے بنا دیا، جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. بولیے جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. کأن لم تغن بالامس، کأن لم تغنا بالامس، امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، گویا کہ کل یہاں پر وہ تھی ہی نہیں، کل یہاں پر وہ کھیتی تھی ہی نہیں. تو یہ مثال اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی بیان کی.
آپ مثال کو سمجھیے، ایک بندہ اللہ اس کو دنیا عطا کر رہا ہے، دنیا عطا کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے اتنا مضبوط ہو چکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے رات یا دن کے وقت ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دعوت فکر کی دی مکہ کے مشرکین کو، تمام قیامت تک آنے والے انسانی کو، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال تو بس یہ آسمان سے نازل ہو کر پانی اور اس سے جو کھیتی نکلتی ہے، اس کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کے لیے، سوچ بچار کرنے والی قوم کے لیے۔ آخری آیت، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے۔ اللہ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کا اپنا جو ہدف تھا ہمارا 5 صفحات کا، اس کو ہم نے مکمل کیا۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں کلاس کو، میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے ہم نے اگلے ہفتے کے بارے میں ایک مشورہ کرنا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔